علی جو کہ کمشنر تھا اس علاقے کا، اور جمشید ایک بزنس مین تھا جو کہ ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک تھا۔ دونوں کی ایج 50 سال سے زیادہ تھی۔ دونوں کی لائف ایکسپیرینس سے بھری ہوئی تھی۔ ہر ایک کے اپنے اپنے ایکسپیرینس تھے اور اپنے اپنے نظریے تھے، لیکن ایک دن ان دونوں کے بیچ بحث چھڑ گئی۔ علی نے مذاق مذاق میں کہا کہ دیکھو، میں لو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، میرا باپ ایک کسان تھا اور میں آج ایک کمشنر کی سیٹ پر بیٹھا ہوں۔ ہزاروں لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، میرے پاس پاور ہے، پولیس ہے، سب کچھ ہے۔ تم بھی میرے ساتھ اگر کمیشن کی تیاری کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، تم بھی میری طرح پاورفل پوسٹ پر ہوتے۔ جمشید نے کہا کہ نہیں، میں نے جو کیا اچھا کیا، میں بزنس کریئر چوز کر کے بہت خوش ہوں۔ علی نے کہا کہ نہیں یار، کتنی ٹینشن ہوتی ہے تمہیں، صبح شام میٹنگ، پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرنا، رات کو تم ٹھیک طرح سے نیند بھی نہیں کرتے، کبھی انویسٹر کا مسئلہ تو کبھی کسٹمر کا مسئلہ، اتنے سارے ایشوز کے درمیان تم کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ میں دیکھو صبح 9 بجے آفس جاتا ہوں، گورنمنٹ کی گاڑی ہے، گورنمنٹ کا گھر ہے، گارڈ 24 گھنٹے پہرا دیتے ہیں اور لاکھوں روپے کی سیلری ہے، بنا کسی ٹینشن کے ساری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے۔ تمہاری لائف تو پرابلم سے بھری ہوئی ہے۔ جمشید نے پھر علی سے کہا کہ نہیں یار، میں اپنے آپ سے اور اپنے کریئر سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں، میرے خیال سے میرا کریئر تمہارے کریئر سے بہتر ہے۔ علی ہنسنے لگا، چھوڑو جمشید، کیا بات کرتے ہو، مجھے گارڈ صبح شام سلام کرتے ہیں، میرا آرڈر سن کر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، میرے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، گورنمنٹ کی سپورٹ ہے اور کوئی ٹینشن نہیں۔ تمہارا کریئر میرے کریئر سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ جمشید نے کہا کہ پہلے تو کریئر انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، اور میرا انٹرسٹ بچپن سے ہی بزنس میں ہی رہا ہے، اور اس لیے میں نے بزنس مین بننے کی ٹھان لی، اور آج میں سکسیسفل بزنس مین ہوں۔ ہاں، مانتا ہوں کہ اس کریئر میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، ٹینشن بھی ہوتی ہے، لیکن جس ہاسپٹل میں تم نے اپنے ماں باپ کا علاج کرایا تھا، اس ہاسپٹل کا پروجیکٹ میں نے کمپلیٹ کیا تھا، اور وہ ہاسپٹل کسی بزنس مین کا ہے۔ تمہیں تھوڑی دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا۔ تھینکس کہو اس بزنس مین کو جس نے تمہارے گھر کے ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹل بنایا، جہاں ہر فیسلٹی تمہیں ملتی ہے۔ علی، ایک بات یاد رکھو، تمہارے آس پاس جو بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اس کے پیچھے ہوتا ہے بزنس مین۔ 5 منٹ میں آفس پہنچ جاتے ہو اپنی گاڑی پر، وہ گاڑی بزنس مین نے بنائی ہے۔ بہت کمفرٹ فیل ہوتا ہے نا، اس گاڑی کو کمفرٹیبل بنانے والا بھی ایک بزنس مین ہی ہوتا ہے۔ سکون سے اے سی میں بیٹھتے ہونا، اس اے سی کو بنانے والا اور تم تک پہنچانے والا بھی بزنس مین ہوتا ہے۔ یہ چھوڑو، مور دین 90% ٹیکس بھی بزنس مین ہی دیتے ہیں، اور ان کے ٹیکس کی وجہ سے تمہیں سیلری ملتی ہے۔ ان شارٹ، تمہیں سیلری بزنس مین دیتے ہیں۔ اس کو بھی چھوڑ دو، ایک اور فیکٹ بتاتا ہوں۔ میری کمپنی میں 200 امپلائیز کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو، 200 فیملیز میری کمپنی کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ کہنے کا مقصد ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی کافی ساری فیملیز کا گھر میری وجہ سے چل رہا ہے۔ لاسٹ منتھ جو میں نے مال بنایا تھا، جو تمہارے گھر کے پیچھے والی مارکیٹ میں ہے، تمہیں پتہ ہے وہاں کتنے امپلائیز کام کرتے ہیں اور کتنے بزنس چلتے ہیں۔ اس مال میں مور دین 2000 لوگ کام کرتے ہیں یا بزنس چلاتے ہیں، مطلب کہ 2000 فیملیز اس مال کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ ہاں، ٹینشنز ہوتی ہیں کیونکہ بزنس مین کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگوں کے کھانے کا ذریعہ ہیں ہم۔ چھوٹی سی غلطی ہزاروں لوگوں کو ان امپلائڈ کر سکتی ہے، اس لیے ٹینشن ہوتی ہے۔ ملک کی ایکسپورٹ بڑھانے والا، اس کی اکانومی کو کندھا دینے والا ہوتا ہے بزنس مین۔ اسی لیے ٹینشن ہوتی ہے کہ ہماری چھوٹی سی غلطی سے کنٹری کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔
बिजनेस एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर बिजनेसमैन चाहे कितना ही सेल्फिश क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहा होता है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किसी भी कंट्री की हिस्ट्री निकाल कर देखो, तुम्हें उसकी सक्सेस के पीछे मिलेंगे बिजनेसमैन। अमेरिका आज पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसने बिजनेसमैन प्रोड्यूस किए हैं। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, सब के सब अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जेफ बेजोस की एक अकेली कंपनी का रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। इसका मतलब समझते हो? पूरे पाकिस्तान के लोगों की इनकम को ऐड करो, तब भी अमेज़ॉन अकेली कंपनी का रेवेन्यू उससे ज़्यादा होगा। अली, जिस काम का इम्पैक्ट जितना ज़्यादा होता है, उस काम में भी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, और जो बंदा उन मुश्किलात और उन मुश्किलों से जीत जाता है, उसे कामयाबी कहते हैं। स्टीव जॉब की डेथ 2011 में हुई थी, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में, बुक्स में और हिस्ट्री में ज़िंदा है। आज भी मिलियन ऑफ पीपल्स उसकी क्रिएट की हुई कंपनी में काम करते हैं। मतलब आज भी स्टीव जॉब्स की वजह से मिलियन ऑफ फैमिली का घर चलता है। मुझे यकीन है अभी बात तुम्हें सही तरीके से समझ आ गई होगी।